أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم والوزن یومئذ الحق وزن جو ہے اس دن حق کا ہوگا فمن ثقلت موازینہ پر جس کے بھاری ہوئے جس کے بھاری ہوئے میزان فاولئک هم المفلحون وہی وہ لوگ ہوں گے مفلحون کامیاب ومن خفت موازینہ اور جس کے ہلکے ہوئے موازین یعنی کہ ترازو فاولئک الذین بس وہی لوگ ہوں گے الذین خسروا جو خسارہ پانے والے ہوئے انفس جن نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو بما کانوا بھی آیاتنا یظلمون اس بنا پر جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے یا ان کو جھٹلاتے رہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور یقیناً البتہ یقیناً مَكَّنَّاكُمْ تمہیں ہم نے دیا ٹھکانہ فی الارض زمین میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کا ذریعہ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کم یہ مگر جو تم شکر ادا کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور یقیناً پیدا کیا ہم نے تمہیں ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے صورت بنائی تمہاری ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم آدم کے لیے سجدہ کرو فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے لم یکم من الساجدین نہیں تھا وہ من الساجد سجدہ کرنے والوں میں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منع کا کس نے روکا تجھے اللہ تسجدہ اذ امرتک کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے اللہ کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اذ جب امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا قال اس نے کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے من نارن آگ سے وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے من تین مٹی سے قال اللہ نے فرمایا فحبت تو اتر جا یا نکل جا منہا یہاں سے فما یکون لکا اور نہیں ہے یہ کہ تو تیرے لیے ان تتکبر فیہا کہ تو تکبر کرے فیہا اس میں فخرج انکا من الصاغرین نکل جا بے شک تو من الصاغرین یعنی چھوٹے ہونے ذلیل ہونے والوں میں سے ہے قال انذرنی اس نے کہا کہ انذرنی مہلت دے مجھے الی یوم یبعثون اس دن کے لیے اس دن تک کے لیے جس دن یبعثون یہ سب اٹھائے جائیں گے قال انکا اللہ نے فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین یعنی انتظار کرنے والوں سے مہلت دیے جانے والوں سے ہے قال اس نے کہا فبما اغویتنی پس جس طرح تو نے مجھے
گمراہ کیا، اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن ضرور ضرور میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر، ثم پھر لآتینہم من بین ایدہم میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجدو اکثرہم شاکر اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ قال تب نہیں پڑھی ہے، تک پڑھا جی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق، وہ دن وزن جو ہوگا وہ حق کا ہوگا، یعنی قیامت کا دن آئے گا اس دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ جو انبیاء اور رسول اور افراد اور جماعتوں سے پہلے سوال کیا گیا، اس کے بعد ان کے اعمال کی خبر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میزان یعنی ترازو قائم کرے گا تاکہ بندوں کے اعمال کا وزن کرے۔ تو یہاں جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہے، جس کا ہلکا ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ کس طرح وزن ہوگا اس کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگوں کا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ سب کے جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کے جسم عطا فرما دے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا، یہ بھی ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، جو رجسٹر ہے، ان کا وزن کیا جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ انسان کا خود کا وزن، حق کا اس کا خود کا وزن کیا جائے گا۔ تو تینوں ہی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس احادیث میں کبھی کسی کا ذکر آیا، کبھی کسی کے بارے میں بتایا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کا جسم بھی دیا جائے گا، اس کو رجسٹر بھی تولے جائیں گے، یا کبھی انسان کو خود کو تولا جائے گا، حق وزن اس کا حق ہی کا ہوگا، حق کے سوا جو بھی چیز ہو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا نہیں، یہ تو صاحب بتا دیا گیا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ ملک جو پڑھتا ہے اس کے سورہ ملک جو پڑھتا ہے اس کی سورہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے اسے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، تو اس کا سفارش اس سے کرے نا، اس کو کوئی دیا جائے گا، اس کو جسم عطا کر دیا جائے گا۔ یہ ایسا جیسے کہتے ہیں کہ انسان قبر میں جائے گا تو اس وقت اس کو قرآن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، تو وہ کہے گا تو کون ہے، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تو وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں جو تو پڑھا کرتا تھا، اور میں تیرے ساتھ آخر وقت تک رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخش نہ دے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وزن دے دے گا، لگتا رکھ ساتھ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجسٹر جو ہے، وہ رجسٹر جو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں ان کو تولا جائے گا، اس کے لیے بھی آتا ہے کہ جی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اس دن ہر بندے کا وزن جو ہے وہ کیا جائے گا، جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو بتایا جائے گا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور وہ اپنے رجسٹر دیکھے گا، تو اس کے تو 99 کو رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے تمام ریکارڈ کس چیز کے گناہ کا تو انکار کرتا ہے، کیا میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ تو کہے کہ نہیں ہے میرے مالک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کیا ان گناہوں کے علاوہ تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ تو شخص تو بالکل خوف زدہ ہو کر وہ کہا کہ نہیں ہے میرے مالک، اللہ تعالیٰ تو میرے مالک تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہوں اور آج تو ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے عمل کے کاغذ کا چھوٹا سا ایک پرزہ لایا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو بندہ کہے گا یار اب ان رجسٹروں کو عالم یہ پرزے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آج تو اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ ایک پرزہ ایک اور یہ جو چھوٹا سا جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور تمام رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے، اور وہ پرزہ بھاری ثابت ہوگا، یعنی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے بھاری کوئی چیز ہے نہیں۔ تو جس نے توحید پہ جان دی یا پورا عمل کیا، اس نے پکے ایمان کے ساتھ، جس نے شرک نہیں کیا، تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب عمل جو خود ہے اس کا وزن کیا جائے گا، جیسا سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، مگر اللہ کے اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اس آیت کریم کو پڑھو جو سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔
इसी तरह एक हदीस में आता है कि, और हदीस तो नहीं, एक वाक़या आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद खुद कहते हैं कि उनकी पिंडलियाँ बारीक थीं और लोग उनकी पिंडलियों को देखकर हँस पड़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किस बिना पर हँस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, उनकी पिंडलियों की बारीकी की वजह से हम हँस रहे हैं। तो आपने फरमाया, उस ज़ात कराम की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये तो मीज़ान में अहद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी होंगी। यानी क़यामत के दिन इतना वज़न होगा इनके। तो इसी तरह कुछ चीज़ों को वाज़ेह शक्ल में भी तोला जाएगा। जैसे आपने फरमाया कि जो शख़्स अल्लाह के साथ, ईमान के साथ, उसके बाद सवाब को सच जानते हुए अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए कोई घोड़ा पाला, तो उस घोड़ा खुद भी, उसका खाना, उसका पीना, उसका पेशाब सब क़यामत को तराजू में होगा। और उन सब का सवाब उसको मिलेगा। तो इसी तरह इसके ये कहते तीनों ही बातें, सब सूरतें सही हैं। कभी अमाल का वज़न किया जाएगा, कभी उनके रजिस्टरों का वज़न किया जाएगा, जिन्हें मामा लिखे हों, कभी उनके अमाल करने वाले का वज़न किया जाएगा। वल्लाहु आलम कौन सा क्या है, मगर होगा यही। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, साफ अल्लाह तआला ने फरमाया, अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। तो वो शख़्स जिसके पलड़े भारी होंगे तो खुशी की ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और वो जिसके पलड़े हल्के होंगे, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसकी माँ हाविया, यानी कि जहन्नुम, हाविया का जहन्नुम की एक वादी का नाम है। इसे मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फिर वो शख़्स जिसके पलड़े भारी होंगे तो वही लोग कामयाब हैं। व मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। और वो जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान किया जहन्नुम में, जिनके पलड़े हल्के होंगे तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान किया, जहन्नुम में हमेशा रहने वाले हैं। तलफ़हु वजूहहुमुन नार व हुम फ़ीहा कालिहून। उनके चेहरों को आग झुलसाएगी और वो उसमें तेल चढ़ाने वाले होंगे। तो ये इसी तरह वो अल्लाह तबारक व तआला हम सबके पलड़े हैं जो भारी कर दे, ताकि वही वही लोग हैं, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बाकी वरना तो खसारे वाले हैं जो अपने जानों पर ज़ुल्म किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश, और हमने तुम्हें अता किया, ज़मीन में ठिकाना दिया और तुम्हारे लिए उसकी ज़िंदगी के सामान बनाए। बहुत कम है, बहुत कम तुम शुक्र अदा करते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ये एहसान बताएँ, शुमार तो अल्लाह के तो एहसान शुमार हुआ है, हो ही नहीं सकता, मगर फिर भी अल्लाह तबारक फरमा रहे हैं कि बस ने ज़मीन में तुम्हें ठहरने की जगह दी, पहाड़ पहाड़ बनाए, नहरें बनाई, मकानात, महल सब कुछ दिए। वो बस नफ़ा बख्श चीज़ें दी जिनसे तुम हर चीज़ से तुम फ़ायदा उठाते हो। उसी के लिए, इंसानों के लिए अल्लाह ने बादलों को मुसख्खर किया ताकि उनके लिए ज़मीन से रिज़्क निकालें। उसने उनके लिए मईशत के असबाब बना दिए, कमाने के मुख्तलिफ़ तरीके मुहैया कर दिए। लोग तिजारत करते हैं, उसूल दुनिया के लिए अनवा अक़साम के असबाब अख्तियार करते हैं। सब सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने ही दिया। फिर भी अपने रब का बहुत कम लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं, या बहुत कम शुक्र अदा किया जाता है। लक़द कररमना बनी आदम वहमलनहुम फ़िल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। बिलाशुबह यकीनन हमने आदम की औलाद को बहुत इज़्ज़त बख्शी, उन्हें खुश्की और समंदर में सवार किया और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया। और हमने जो मखलूक पैदा की उनमें बहुत सूंकर उन्हें फजीलत दी, और बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला की कितनी मखलूस मखलूक है, और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कितने उन सब बहुत सब पे इज्जत दी, मगर इंसान जो है वो कम ही शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या करते हैं तो बहुत कम लोग भी करते हैं और बहुत कम अदा करते हैं। इतना करना चाहिए, वैसे करते नहीं। फिर अल्लाह ताला, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने पैदा किया तुम्हें, फिर हमने मैंने तुम्हें पैदा किया, यानी बनाया, फिर तुम्हें सूरत दी, और फिर हमने कहा फरिश्तों से आदम के लिए, यानी अल्लाह ताला यहाँ आदम को के लिए कहा, आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों मिट्टी से बनाया, फिर उसकी सूरत बनाई, और फिर फरिश्तों से कहा कि सजदा करो। सब ने सजदा किया सो इबलीस की। इबलीस, हालांकि वहां पे इबलीस फरिश्तों में से तो नहीं था, मगर वो था जिन, क्योंकि सूरह कहफ में पढ़ते हैं कि वो जिनों में से था, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। मगर वो इतना अपनी इबादत में, या उसका इतना रुतबा था कि वो फरिश्तों के साथ ही रहा करता था। इसलिए इस कैटेगरी में वो भी आया कि जिनको कहा गया कि सजदा करो, इसलिए वो भी उनको उसको भी कहा कि सजदा कर, यानी वो उसमें शामिल था, वरना तो उससे बात पुरुष होती ही ना। मगर सब ने सजदा किया, मगर इबलीस ने नहीं किया। ये आदम सलाम को सजदा कराया गया, ये आदम होने कैसे थे, बल्कि
वो इंसानी का नुमाइंदा होने की हैसियत से, यानी अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, उनका नुमाइंदा, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे उससे सजदा कराया। तो फिर उसके अल्लाह ताला ने किस तरह तख्लीक की, इब्तिदा की, सूरत बख्शी, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो। इसका अल्लाह तबारक व तआला से कहना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। तसव्वुर करो उस्ताद, जब तुम्हारे रब ने फरिश्ते ने कहा कि मैं एक बशर मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और जब मैं पूरी तरह तैयार कर लूँ और उसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूँक दूँ, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। यानी ये शायद ये थी वो ये सूरह स्वाद की आयत है, उसमें वही 3 मरातिब दूसरे के अंदाज़ में बयान किए गए हैं। पहले यानी मिट्टी से बशर की तख्लीक है, फिर उसकी शक्ल और सूरत बनाना है, फिर उसके अज़ा और उसकी क़ुव्वतों को तनासुब कायम करना, फिर उसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूँक कर आदम को वजूद में लाना। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया, और फरिश्तों से कहा कि उसको सजदा करो सिवाय इब्लीस के, यानी कि वो उन सजदा करने वालों में से वो नहीं हुआ। तो इसलिए देखें यहाँ पे इसकी 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 किस तरह आगाज़ किया, इसकी तफ़सीली कैफ़ियत का समझना तो हमारे लिए मुश्किल, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किसी का इसका हकीकत इदराक कर नहीं सकते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मवाद अर्ज़ी से बशर किस तरह बनाया, उसकी सूरत गिरी की, और फिर उसके अंदर रूह फूँकने की नौइयत क्या थी। बहरहाल सब कुछ जो है वो, लेकिन ये हमें कुरान ज़रूर बताया कि इंसानियत का आगाज़ ख़ालिस इंसानियत ही से हुआ, यानी सबसे पहले अल्लाह ने इंसान ही को बनाया, वो इंसान ही की शक्ल में बनाया। उसकी तारीख़ किसी गैर इंसानी हालत से क़तन कोई रिश्ता नहीं रखती। जैसे लोग डार्विन की थ्योरी पेश करते थे कि ये था तो फलाँ था, तो फिर ये बनता गया और तरक्की करता-करता इंसान बन गया। कुरान हमें बताता है कि ख़ालिस इंसानियत ही से इंसानियत का आगाज़ हुआ। इसलिए ये लोगों का फ़लसफ़ा जो उन्होंने झाड़ा, वो उसके कुरान मजीद यहाँ पे तरदीद ही कर रहा है, बल्कि लोग उसको अपनी तरफ से बना लेते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान से पूछा, क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, किस चीज़ ने तुझे मना किया, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तू सजदा करने वालों में से ना हुआ। यानी कि जब इब्लीस ने कि उससे जब अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा का हुक्म दे दिया, तो तुझे किस चीज़ ने रोका। तो वो सब ये होता है, क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा अमरतुक, क़ाल अना खैरुम मिन्हु, उसने कहा कि मैं बेहतर हूँ इससे। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि तूने मुझे पैदा किया आग से और उसे पैदा किया तूने मिट्टी से। यानी उससे एक अंदाज़ा लगा, उसने खुद ही अपने आप को कहला कि मिट्टी से जो पैदा करने वाला है वो अफ़ज़ल नहीं है, जैसा आग से पैदा किया वो अफ़ज़ल है। उसने एक अपनी तरफ से इत्तेहाद कर लिया, तो उसकी तो कहा कि अल्लाह तबारक ने हुक्म दे दिया तो बात ख़त्म हो गई। ये उसने ये खुद ही सोच लिया कि आग जो है मिट्टी से अफ़ज़ल है, और अफ़ज़ल अपने रब कम दर्जा के कैसे सजदा कर सकता है, चाहे उसका हुक्म देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही क्यों ना हो। तो इस तरह शैतान ने वाज़ेह हुक्म की मौजूदगी में अक़ली क़यास से काम लिया, तो नतीजा ये हुआ कि वो धुतकारा गया और अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हुआ। ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन वल कल फ़ख़्ख़ार व ख़लक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार, उस इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी, और जिन को आग के शोले से पैदा किया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए, जिन्नात आग के शोले से पैदा किए किए गए, और आदम उस चीज़ से पैदा किए गए जो तुम्हें बताई जा चुकी है, यानी कि मिट्टी से। फिर हुआ कि वमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा, यानी तकब्बुर के बाद अल्लाह ताला ने तेरा कि यहाँ पे रहने का कोई शर्फ़ है नहीं तेरे पास। ये तकब्बुर और गरूर वाला का जो है, जो गरूर करेगा तो यहाँ रहने के लिए तेरे लिए कोई जगह नहीं। इस तरह अल्लाह तबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इज़्ज़त, उसकी अज़ार और किब्रिया उसकी रिदा, यानी वो चादर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुझसे ये छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अज़ाब दूँगा। यानी जो तकब्बुर करेगा तो समझे कि वो तकब्बुर एक अल्लाह की ज़ात को ज़ेब देता है। तकब्बुर से मना किया, जो इंसान तकब्बुर करेगा, अपने आप को बड़ा समझे, तकब्बुर यही है, हक़ को ना पहचानना और किसी दूसरे को अपने से कम समझना। तो इसने भी अपने से कम समझा, हालाँकि अल्लाह तबारक के हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी की, तो इस तरह वो यहाँ पे फ़अख़रजा इन्नका मिनस्सागिरीन, अल्लाह ताला का हुक्म है निकल जा, फ़अख़रुज निकल जा, इन्नका मिनस्सागिरीन, तो ये तो सागिरों में से है, यानी कि सागिर उसको कहते हैं, यानी जो जो ज़िल्लत खुद, यानी ज़िल्लत और सिगार छोटी हैसियत को खुद अख्तियार करे। यानी अल्लाह ताला के इरशाद का मतलब ये था कि बंदा और मखलूक होने के बावजूद तेरा अपनी बढ़ाई के घमंड में मुब्तला होना और अपने हुक्म हुक्म से सरताबी करना, अपनी इज़्ज़त और बर्तरी का जो तसव्वुर कायम कर लिया है, इस लिहाज से तुझे अपने लिए तौहीन नज़र आती है, तो तस्लीम मान जाता है, खुद अपनी ज़िल्लत चाहता है।
تو خود ذلت چاہتے تم صاغرین میں سے ہو جائے، یعنی وہ لوگ جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ فخرج انک من الستم، خود جو ہے وہ بے شک تو صاغرین میں سے ہے۔ پھر اس نے مہلت مانگی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ اے میرے یا مالک انظرنی مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن یہ سب اٹھائے جائیں گے، اس دن تک کے لیے مہلت مجھے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے، تجھے اس دن تک کے لیے تجھے مہلت ہے۔ اللہ نے کہ اس نے کہا کہ میں تجھے مہلت دے، اس دن تو موت، جب تک مجھے موت نہ ہے، جب آدم کی اولاد کو قبروں سے تو اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے فنا ہونے تک کی مہلت دے دی۔ ابلیس کا مقصد اصل میں اولاد آدم کی کثیر تعداد کو گمراہ کرنا تھا، تاکہ آدم سے انتقام لے سکے، جن کی وجہ سے وہ اسی آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ رحمت سے دور کر دیا گیا، ورنہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو اس کے تو وہاں سے نکال دیا گیا، تو وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی ہوا۔ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کہتے کہ سجدہ کرو تو وہ تو وہاں پہ رہ رہا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے نکال دیا تو پھر میں جو گمراہ کروں گا اور انسانوں کو چین سے تو نہیں رہنے دوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کہاں کہاں سے آؤں گا، اور حالانکہ یہ کیا اس نے خود نے ہے، مگر پھر کہا قال انک من المنظرین، قال فیما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی جس طرح تو نے مجھے حکم دیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں اور میرے غرور کو ٹھیس پہنچی، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اب میں بیٹھوں گا ان کے لیے صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ، صراط مستقیم کو سیدھا، یعنی توحید کے راستے پہ بیٹھوں گا، میں توحید کے راستے پہ بیٹھوں گا، یعنی ہر خیر و شر کے راستے میں بیٹھوں گا، خیر سے ان کو روکوں گا، شر کو ان کو نظر میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔ تو یہ اس نے یہ، یعنی اصل میں اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو شاکرین میں سے نہیں پائے گا۔ تو یہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس نے اللہ کی طرف، یہ اللہ کو چیلنج کر دیا اس نے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے مہلت دی ہے، میں قیامت تک کے لیے دی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا کر میں اسے ثابت کرنے کے لیے پورا زور صرف کر دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق ہے نہیں جو تو آپ نے میرے قالوں سے عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسا ناشکرا ہے، کیسا نمک حرام ہے، کیسا احسان فراموش ہے۔ پھر جو مہلت شیطان نے اللہ سے مانگی اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا بھی کر دی، اس سے مراد مت وقت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کام کا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دیا۔ جیسا سنا بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے جو چالیں وہ چلنا چاہتا ہے چلے، ان چال بازیوں سے اسے روکا نہیں جائے گا، بلکہ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنہ میں ڈالنا چاہے گا۔ ہاں لیکن ایک شرط لگا دی اللہ نے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا، تجھے کوئی زبردستی طرح کا اختیار نہیں ہوگا، تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمی میں ڈالے، جھوٹی امیدیں دلائے، بدی کی گمراہ ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے، لذتوں اور فائدوں کے سوز باغ دکھا کر غلط راستوں کی طرف ان کو دعوت دے، مگر طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے۔ اگر وہ خود ہی راہ راستے پر چلنا چاہیں گے تو انہیں تیری ہمت نہیں کہ تو انہیں چلنے نہ دے۔ ادھر سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دی کہ قیامت کے دن عدالت الہی سے فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد شیطان خود اپنے پیروکاروں انسانوں سے کہے گا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم، کہ میں نے تمہیں دعوت دی، یہ مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تم نے اسے قبول کر لیا، فلا تلومونی فاستجبتم لی، تم نے میری بات قبول کر لی، تلومونی اب مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ جو مرضی کر، مگر تیرا اختیار نہیں ہے، زبردستی تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو زبردستی کرے، ہاں یہ تو اس کو ہے، تیرا اختیار ہے، جو جس طرح کا تو آنا چاہے تو آ، تجھے کوئی ٹوک ٹوک نہیں ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر جو میرے مخلص جو بنتے ہیں ان پر تیرا اختیار بھی نہیں ہوگا، مخلص بندوں پر تو خیر ویسے نہیں آئے گا، لیکن اور بھی زبردستی کسی کو نہیں لے کے جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح و شام کے اذکار میں کلمات پڑھا کرتے تھے، اور یہ انسان کو پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی،
اللهم استر عوراتي وامن رواتي اللهم فضل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی. یعنی اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین میں اور دنیا میں اور اپنے اہل میں اور مال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں. اے اللہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے. اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اور میرے دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی اور میرے اوپر سے بھی. اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں. یعنی جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں اس نے اجازت مانگی ہے کہ میں آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے بائیں سے، اسی کا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا توڑ بتا دے کہ ہر چیز کے اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے، اللہ سے عافیت مانگ لے تو پھر شیطان کا بس چلے گا نہیں. تو صبح و شام یہ دعا انسان کو پڑھ لینی چاہیے. آسان ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اگر یاد کریں گے تو ہوں گے، کچھ لوگوں کو یاد ہوگی بھی. پھر یہ کہ بلا تو پھر اس نے شیطان کے بلا تجد اکثر ہم شاکرین. یہ ہو گیا یہ بات کہ یعنی اس کے یہ گمان کے کہتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو اکثر کو شاکر میں سے نہیں پائے گا. تو دیکھ لینا کہ ان کو اس طرح بہکاؤں گا کہ وہ میری باتوں پہ چلیں گے اور شکر گزار نہیں ہوں گے. یعنی تیرے احسان فراموش ہوں گے اور شیطان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اور ایسا ہو بھی رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا میں فرما بھی رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ. اور بلا شبہ اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. مگر تھا کہ وہ جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور ورب ومن فی شک، اور جو اس کے بارے میں شک میں ہے. وربک علی کل شیء حفیظ. اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگراں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اور وہ ہمیں بہکا رہا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اس پہ چلیں اور صبح و شام اللہ کی پناہ میں آ جائیں. صبح شام کا اذکار بھی کریں اور روز جو شخص باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سے دعا کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، تو پھر اس سے شیطان بھی اس کے کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے جو میرے خاص بندے ہیں ان کے تو مخلص. اس نے خود بھی کہا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں سوائے تیرے ان بندوں جس کو جن کے لیے تم نے مخلص کر لیا. تو اللہ کے مخلص بندوں پہ اس کا کوئی زور نہیں ہے. زبردستی وہ کسی کے ساتھ کر نہیں سکتا. ہاں وہ سبز باغ ضرور دکھاتا ہے کہ وہ دکھائے گا ہمیں دنیا میں زندگی کی کتنی لذت دکھا رہا ہے. ہم ہر کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم دنیا کھیل تماشا میں ہم قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آخرت کے دن جس دن اعمال تولے جائیں گے اس میں ہمارا پلڑا بھاری ہو، جس سے اگر دے دلا کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز بار سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر معافی مانگ لو تو ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ان کو حسنات سے بدل بھی دیتے ہیں. یعنی ان گناہوں کو مٹا دے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خالص نیت کے ساتھ جو بھی ہم عمل کریں خالص اللہ ہی کے لیے کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، کچھ اور مقصد نہ ہو، کسی کے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کا مقصد نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہے، قابل قبول. اور جو عمل قبول ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن وہ پلڑوں میں بہت اس کا وزن زیادہ ہوگا. اور جس نے صحیح جیسے کلمہ کہ اللہ کے وزن سے زیادہ، اللہ کے نام سے زیادہ کسی چیز کا وزن ہے نہیں. دنیا اور جو زمین و آسمان اور دنیا کے درمیان جو کچھ اس کے کسی کا وزن نہیں ہے. اس لیے خالص توحید پہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، کسی کو پکارے نہیں، کسی کو حاجت روا نہ سمجھیں، مشکل کشا نہ سمجھیں. کوئی داتا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب کو دینے والا ہے. اللہ ہی سے مانگیں، اسی کی صحیح معنوں میں عبادت کریں اور اسی پہ چلیں، اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. جو عمل کریں اس پہ ضرور دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا جو کچھ عمل اس پہ قبول فرما، جو غلطیاں ان سے درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.